اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى. صدق اللہ مولانا العظیم. آج جن صورتوں کی تلاوت کی گئی سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء اور سورہ حج، یہ 3 صورتیں تلاوت کی گئی ہے. مضامین بڑے لمبے ہیں، کوشش کی جائے گی کہ مختصر میں سمیٹا جا سکے. سب سے پہلے طٰہٰ، حروف مقطعات. قرآن پاک میں جیسا کہ کہا جا چکا ہے پیچھے، یہ اس طرح کے حروف بار بار آ چکے ہیں. حروف مقطعات کا کیا مفہوم ہے؟ پہلے مقطعات کہتے الگ الگ حروف، الگ الگ حرف، جیسے الف، با، جیم، دال. تو ایسے حروف مقطعات منفرد حروف ہے قرآن پاک کی بہت ساری صورتوں کے شروع میں. اس کا مفہوم کیا ہے یہ اللہ ہی جانتے، یا پھر اللہ نے اپنے رسول کو اس کا علم دیا. امت اس سے ناواقف ہے. الگ الگ معنی اور الگ الگ مفہوم بتلائے ہیں اہل علم حضرات نے، لیکن وہ سب غیر یقینی ہے، وہ غیر مضبوط ہے. حقیقی بات یہ ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے. باقی یہ قرآن پاک کا جز ہے، قرآن پاک کا حصہ ہے. اللہ نے کیوں نازل کیا اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اللہ کا یہ کلام ہے. حروف مقطعات بھی اس کی ایک بڑی دلیل ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ نے جمع کر دیے کسی صورت کے شروع میں. اس طرح کے چند حروف لا لیے، اس کے اندر قرآن پاک کی حلاوت، قرآن پاک کی مٹھاس، قرآن پاک کی چاشنی آئی. ایک آدمی پڑھتا ہے الف لام میم، خود بخود کان متوجہ ہوتے ہیں. ایک آدمی پڑھتا ہے الف لام را، کان خود بخود ادھر لگ جاتے ہیں. جہاں بندہ پڑھتا ہے الف لام میم صاد، ایک قرآن پاک کی چاشنی، حلاوت، اس کے اندر ایک جاذبیت، ایک کشش آتی ہے. جہاں پڑھتا ہے بندہ الف لام کاف ہا یا عین صاد، کان خود بخود متوجہ ہو گئے. کیا کلام، کیسی اس کے اندر مٹھاس ہے. اللہ نے چند حروف جمع کر دیے، بظاہر کوئی معنی نہیں، کوئی اس کا مفہوم ہم کو معلوم نہیں، لیکن اس کے اندر کیا جاذبیت ہے، کیا مٹھاس ہے، کیا کشش ہے. تو یہ اللہ کے کلام ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. میں اگر چند حروف جمع کر دوں، با، جیم، دال، بھونڈا پن معلوم ہوگا، کانوں کو کرخت لگے گا. تو یہ اللہ کے کلام ہونے کی ایک بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے چند حروف جمع کر دیا، اس کے اندر قرآن پاک کی مٹھاس، قرآن پاک کی حلاوت اس کے اندر آ گئی. تو ایک بات تو یہ ہے حروف مقطعات کا مفہوم بتلایا. دوسری بات یہ ہے کہ انسانوں سے چیلنج کیا گیا. حروف مقطعات کے سلسلے میں اہل علم حضرات نے بتلایا کہ آدھے جو حروف تہجی ہے 29، اس میں سے آدھے حروف مقطعات میں ہیں. تو اللہ نے آدھے حروف لیا اور پھر کہا کہ ہم نے یہ کلام بنایا، تمہارے اگر بس میں ہے تو تم بھی لو اور اس طرح کا کلام پیش کرو. انسانوں سے چیلنج کیا گیا، بار بار چیلنج کیا گیا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، قرآن پاک میں الگ الگ انداز سے کہا گیا، پیچھے بیان کیا جا چکا ہوا. تو بہرحال یہ حروف مقطعات ہے. سورہ طٰہٰ کے شروع میں یہ طٰہٰ، اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے کہ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، کہ ہم نے قرآن پاک یہ اس لیے نہیں اتارا کہ آپ زحمت اٹھائے، آپ مشقت میں پڑے، آپ پریشانی سے دوچار ہو. اس کے سلسلے میں یوں کہا گیا 2-3 باتیں کہ ابو جہل،
اور ایسے ولید اور دیگر مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کمبختوں نے کہا کہ آپ نے اپنے آبا و اجداد کا دین، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نحوست اور بدبختی میں تم پڑ جاؤ، تم محرومی کے شکار ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو۔ یہ انہوں نے تانا دیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن پاک آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ نعوذ باللہ محرومی کا شکار ہو، آپ بدبختی سے دوچار ہو، بلکہ آپ کو تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، یہ کہا گیا، اور پھر اس کا مقصد بتلایا گیا۔ تو ایک مفہوم یہ بتلایا گیا۔ دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دیتے، اللہ کا کلام امت کے سامنے پیش کرتے، لیکن ان کا اعراض دیکھتے دین سے اور اللہ کے پیغام سے، ان کا اعراض دیکھتے تو دل میں آپ کڑتے، آپ دل میں بہت زیادہ حسرت کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار قرآن پاک میں تسلی دی گئی، قرآن پاک میں اور بھی جگہ ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو، اپنے آپ کو کہیں ہلاک نہ کر دو، کہیں ایسا نہ ہو۔ تو آپ کو بار بار یہ تسلی دی گئی۔ تو یہاں پر بھی کہا گیا کہ آپ کو پر قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائے، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، ایک بات یہ بتلائی گئی۔ اور تیسرا مفہوم یہ بھی بتلایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندگی اور اطاعت میں پوری رات جاگتے کہ جس سے آپ کے پیر مبارک میں ورم آ جاتے، سوج جاتے۔ تو آپ کو کہا گیا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ آپ پر ہم نے قرآن پاک اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اتنی مشقت اٹھائے، آپ زحمت اٹھائے۔ تو یہ اس طرح ہاں اس کا مقصد بتلایا کہ الا تذکرۃ لمن یخشی، مقصد بتلایا کہ یہ کلام پاک جو اترا ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرنا چاہتے ہیں، اللہ کا خوف اور خشیت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر ایک نصیحت اور ان کے یاد دہانی کے لیے قرآن پاک اتارا گیا۔ اور پھر قرآن پاک کی مزید تفصیل کہ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، کہ یہ کلام پاک کس کا اتارا ہوا ہے، کہا کہ اس ذات کا اتارا ہے کہ جس نے آسمانوں کو بنایا، اور اسی طرح جس نے زمین کو پیدا کیا اور بلند آسمانوں کو جس نے پیدا کیا، اس ذات کا یہ اتارا ہوا کلام ہے۔ اور پھر مزید اللہ کے اور اوصاف بیان کیے، الرحمن علی العرش استوی، کہ وہ رحمان جو عرش پر مستوی ہے، اللہ کی ذات عالی عرش پر مستوی ہے۔ یوں یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی ذات، قرآن پاک میں کہا کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، دو چیزوں کا پہلے وجود ہوا، ایک تو اللہ کا عرش تھا اور اس کے بعد پانی تھا۔ یہ دو چیزوں کو قرآن پاک میں تذکرہ ہے سب سے پہلے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا۔ قرآن پاک میں خلق سبع سماوات، کہ 7 آسمان بنائے، 7 زمین بنائی، اور پھر یہ کائنات کا نظام اللہ نے پیدا کیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ وہ کس طرح ہوا؟ وہ اللہ کی شان کے مطابق، ہم اس کی کیفیت کو اور اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، جیسی اس کی شان ہے اس کے مطابق وہ عرش پر مستوی ہے۔ باقی قرآن پاک میں جابا جائے اس کا تذکرہ ہے، اللہ کے کرسی کا بھی تذکرہ ہے۔ قرآن میں کہا کہ وسع کرسی السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی نے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور یوں آیا ہے اس کی تفسیر میں کہ اللہ کے کرسی کے مقابلے میں 7 زمین اور 7 آسمان ایسے ہیں جیسے جنگل میں پڑا ہوا کوئی چھوٹا سا حلقہ ہو، جنگل میں پڑا ہوا چھوٹا سا دائرہ ہو، ایسے 7 زمین اور 7 آسمان اللہ کے کرسی کے سامنے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کا عرش جو ہے، کرسی اس کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے جنگل میں پڑا ہوا کوئی چھوٹا سا دائرہ ہو، کوئی چھوٹا سا حلقہ ہو، اتنی چھوٹی سی۔ تو یہ اللہ کا عرش اور پھر یہ اتنا عظیم و اللہ کی مخلوق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اور بھی جگہ تذکرہ کیا، تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ الرحمن علی العرش استوی، کہ اللہ کی ذات عالی عرش پر مستوی ہے۔ وہ کیسی ہے؟ اس کی شان کے جیسی، اس کے ذات کے جیسے، اس کے بارے میں ہم کو غور نہیں کرنا ہے۔
ہاں پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی اللہ کی وہ تمام مخلوقات ہے جو آسمانوں میں ہیں، اور یا اسی کی حکمرانی ہے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی اور ان دونوں کے درمیان بھی، وما تحت الثری، اور کہاں کہ یہ جو کرۂ ارضی ہے اس کے نیچے بھی اللہ کی یہ کائنات کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، ہم کوئی نہیں بتلا سکتے۔ اللہ نے ہم کو یہ کہا کہ 7 آسمان ہے 7 زمین ہے، اس کے علاوہ اللہ کا نظام کہاں تک پھیلا ہوا ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، باقی ان چیزوں پر ہم کو یقین کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور بھی باتیں فرمائیں، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر آپ با آواز بلند کہتے ہیں یہ بات تو اللہ جانتا ہی ہے، بلکہ وہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جو بات چپکے سے کہی جائے بلکہ جو دل میں چھپائی جائے، جو دل میں پوشیدہ رکھی جائے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کی ذات عالی ایسی وہ جاننے والی ہے، اللہ نے فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ لا الہ الا لہ الاسماء الحسنی، یہ کہ اللہ کی ذات عالی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور اس کے بہترین نام ہے۔ تو اس طرح یہ ابتدا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تک تذکرہ چلا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں بہت زیادہ ان کے تذکرہ آیا ہے۔ ایک سورہ طٰہٰ میں، سورہ آگے قصص آ رہا ہے، اور پھر اسی طرح اور صورتیں ہیں، تو ان میں تفصیل طرف ان کا یعنی تفصیلی تذکرہ آیا ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جانتے ہیں ہم تمام ہی لوگ کہ ہوا یہ کہ اللہ وہ مدین تشریف لے گئے۔ ایک سورہ قصص میں اس کا تفصیلی تذکرہ ہے، لیکن ہمارے پاس بہت وقت کم ہے اور اس مضامین کو کیسا گھیرا جائے۔ تو واپسی میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت کا وہاں سے اس مقام سے تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا انی آنست نارا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ یہیں پر ٹھہرو کہ میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس سے کوئی جلتا ہوا شعلہ لے آؤں یا پھر میں کوئی رہبر و رہنما پالوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 یا 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں مدین میں رہ کر اپنی بیوی کے ساتھ چلے مصر کی طرف اب، اور یوں آتا ہے کہ عام راستے سے ہٹ کر چل رہے تھے، جب کوہ طور کے محاذ میں پہنچے، اس کے مقابل میں پہنچے، رات کا وقت تھا اور سردی کڑاکے کی تھی، ساتھ میں بیوی تھی، اور یوں آتا ہے بعض مفسرین نے کہا کہ اہل خانہ درد ذہن میں مبتلا تھی۔ اس وقت ہوا یہ کہ آگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ آپ ہمارے جیسے انتظام نہیں ہوتے تھے، چکماک کے پتھر ہوتے اس سے آگ جلانے کی کوشش کی لیکن آگ پیدا نہیں ہوئی، تو اللہ کا کرنا کہ دور کچھ فاصلے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آئی، تو اپنے گھر والوں سے کہا امکثوا، تم یہاں پر ٹھہرو، میں آگ دیکھی میں لے آتا ہوں جا کر۔ جب وہاں پر پہنچے، 20ویں پارے میں بھی تذکرہ ہے، 19ویں پارے میں بھی تذکرہ، اور بھی جگہ تذکرہ اللہ ہے، تو وہاں پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتے نودی یا موسیٰ، ان کو آواز لگائی گئی کہ اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک، کہ میں تمہارا رب ہوں، اپنے نالین یعنی اپنے جوتے نکال لو، انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ تم ایک مقدس وادی طویٰ پر تم موجود ہو کہا۔ تو اس طرح وہاں پر پہنچے اور پھر اللہ نے کلام فرمایا کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کہ میں نے تمہیں منتخب کر لیا، تمہیں چن لیا، جو بات میں کہہ رہا ہوں غور سے سنو۔ یوں آتا ہے کہ حضرت وہ موسیٰ علیہ السلام، بلکہ قرآن میں تذکرہ ہے، آپ لے کے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ عجیب منظر تھا کہ ایک درخت ہے اور درخت پر آگ جل رہی ہے، درخت ہرا بھرا درخت ہے اور اس پر آگ جل رہی ہے۔ حیرت زدہ ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن آگ کی ضرورت تھی، سوچا کہ کوئی جلتا ہوا شعلہ نیچے گر جائے تو میں اٹھا لوں گا۔ کئی دیر انتظار کرنے کے بعد کوئی شعلہ نیچے نہیں نظر آیا، تو کچھ یوں آتا ہے تفسیری کی روایت میں، ایک قرآن کی بات ہوتی ہے اور ایک تفسیری روایت ہوتی ہے، تو تفسیر کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے کوئی تنکے لیے اور اس کے طرف یہ کیا تو بجائے آگ آنے کے تھوڑا دور بڑھنے لگی۔ بہرحال اس وقت اللہ نے خطاب فرمایا، تو درخت کے اوپر آگ جل رہی تھی، وہ کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا کہ درخت کے، اور یوں ہم نے اب کتابیں آ گئی ہر جگہ، تو وہ درخت آج بھی کہاں کے ہزاروں سال بیت گئے اور وہ درخت آج بھی موجود ہے، لوگوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے اور اس کے باضابطہ فوٹو کتابوں میں محفوظ ہے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح دیکھا تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلام کیا، خطاب کیا، اور یہ خطاب ہے یہاں پر اور بھی دوسری جگہ ہے، کیا کہا کہ اننی انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، اور لہٰذا آپ میری عبادت کیجئے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے، بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کو چھپائے رکھوں گا تاکہ ہر نفس کو اس نے جو بھی کیا اس کا بدلہ دیا جا سکے، جو بھی کیا اس کا بدلہ دیا جا سکے۔ یوں قیامت کے سلسلے میں ہمارا یقین ہے قیامت آنے والی ہے، لیکن قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، قرآن نے بار بار کہا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آئے، بہت سارے سوالات کیے، ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی کیا کہ متی الساعہ، کہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس المسئول بعالم من السائل، کہ مجھ سے آپ سوال کر رہے ہیں، مجھ کو بھی تم سے زیادہ علم نہیں اس کے بارے میں۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور تمام مخلوقات میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی سب سے اونچا اور سب سے زیادہ علم رکھنے والی ذات ہے، لیکن دونوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس کے سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے، تو دونوں نے اپنے لا علمی کا اظہار کیا، اور باتیں آگے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ ان الساعۃ آتیۃ نکادر فیہا، کہ قیامت آنے والی ہے، اور کہا کہ یہ میں اس کو چھپائے رکھوں گا تاکہ ہر انسان نے جو بھی عمل کیا اس کو بدلہ دیا جا سکے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کیا، اور بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا کہ ہی عصایا، کہ یہ میرا ڈنڈا ہے۔ پھر ہم جانتے اللہ تعالیٰ سے کلام خدا سے ہو رہا تھا، ایک بڑے آدمی سے بات ہو، ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی منسٹر آ جائے، کوئی لیڈر آ جائے، ایک اچھے سے اچھا آدمی اس کے ساتھ تھوڑا سا ملنے، اس کو بات کرنے اور اس کے ساتھ فوٹو پوز لینے کی کوشش کرتا ہے، اور بالکل بلکہ یادگار کی طور پر رکھتا ہے۔ ہم نے اکثر مقامات پر دیکھا ہے کہ کوئی بڑے منسٹر کے ساتھ اس کی کوئی فوٹو ہے تو اس کو فریم میں محفوظ کر کے رکھا ہے، اور ہمیشہ شوکیس میں رکھا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں منسٹر سے ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے یہ کیا۔ تو ایک انسان اپنے جیسے انسانوں سے ملنے کو شرف کی بات سمجھتا ہے، وہاں تو رب ذوالجلال، اس خالق اور مالک سے، اللہ عز و جل سے، عرش اور فرش کے مالک سے کلام ہو رہا تھا۔ کیا شان تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کیا مقام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ اللہ نے اپنے کلام سے ان کو ہمکنار کیا اور فرمایا کہ یہ تمام کلام کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مزہ آیا، اللہ نے سوال کر لیا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ نے کہا یہ میرا ڈنڈا ہے، ہی عصایا اتوکل علیہا، کہ یہ پھر اتنا کہہ دے کافی تھا، لیکن مزید اس کے فائدے گنائے، کیا توکل علیہ، کہ میں اس پر ٹیک لیتا ہوں، وأحش بعلی غنمی، اور اپنے بکریوں کو اس سے کہا کہ ہسکاتا ہوں، ان کو ہانکتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے کام ہیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ڈنڈے کو ڈالنے کا حکم ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بڑی عبرت آموز بہت اہم باتیں ہیں۔ بہرحال تو ہوا یہ کہ نیچے ڈالنے کو کہا گیا، تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، کہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ پھر قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ بھاگنے لگے موسیٰ علیہ السلام، تو کہا کہ لا تخف، ڈرنے کی بات نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے۔ بہرحال پکڑنے کو کہا گیا، پھر دوبارہ وہ ڈنڈا بن گیا۔ اس طرح ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر وہاں پر ایک دوسرا معجزہ دیا گیا کہ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ملائی، وَزْنُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ، کہا اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالو، تو کہا کہ چمکتا ہوا نکلے گا۔ تو ایسا ہوا کہ نکالے تو چاند کی طرح چمکنے لگا۔ یہ دو نشانیاں ان کو دی گئی، اور پھر آگے کہا گیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ کہ فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سالے اللہ کے سامنے دعائیں فرمائی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعائیں آئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور ایک مطالبہ یوں بھی کیا کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ میرا معاون کے طور پر، میرا مددگار کے طور پر بنا، اور اس کو بھی انہیں بھی رسالت سے ہمکنار فرما۔ تو اللہ نے کی وہ دعا بھی قبول فرمائی۔ اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کی
زندگی کی جو ابتدا تھی اس کا بھی تذکرہ کیا کہ جب وہ پیدا ہوئے تو مصر میں ہم جانتے ہیں کہ فرعون نے یہ حکم اور یہ آرڈر جاری کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اتفاق کی بات یہ کہ بعد میں قتل ہو رہے تھے بچے، لیکن پھر بعد میں یہ طے ہوا کہ 1 سال کے بچے قتل کیے جائے، 1 سال کے بچے باقی رکھے جائے۔ تو جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ قتل کا سال تھا، قتل ہو رہے تھے بچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے حالات میں پیدا ہوئے، اللہ کی مرضی، اللہ کی کیسی حکمتیں ہوتی ہے، اللہ کی کیسی مصلحت ہوتی ہے۔ پیدا ہوئے، ابھی ماں نے اپنے گھر میں چھپائے رکھا، لیکن ہر وقت ڈری رہی تھی کہ کب حکومت کے افراد آئے، حکومت کے لوگ آئے اور بچے کو لے کر ذبح کر ڈالے۔ آخر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ یہ بچے کو کہاں کے دریا میں ڈال دو، صندوقچی میں ڈال کے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد نے ایسا ہی کیا، اس کو دریا میں ڈال دیا۔ ہم جانتے ہیں، لیکن جو مجھے بتلانا ہے اصل کہ وہ دریا میں ڈالنے کے بعد اس بچے کو دریا میں ڈالا اور پھر ڈالنے کے بعد فرعون کے لوگوں نے پکڑ کے فرعون کے دربار میں لایا۔ اتفاق سے فرعون بھی تھا، اس کی بیوی بھی تھی۔ جیسے ہی وہ صندوقچی کو کھولا تو فرعون نے بھی دیکھا، تمام درباریوں نے بھی دیکھے، لیکن فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام نے دیکھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ میں نے تمہارے اندر ایک محبت کی کیفیت تمہارے چہرے میں رکھ دی۔ ہوا یہ کہ فرعون کی بیوی آسیہ نے جیسے اس بچے کو دیکھی، اس کے دل میں اس بچے کی محبت پیدا ہو گئی۔ اللہ اسباب کیسے بناتا ہے، دیکھیے بچے قتل ہو رہے تھے، اس کے ڈر سے دریا میں ڈال دیا گیا۔ کیا جگر تھا ماں کا، کیا جگر تھا، دریا میں حکم ہوا ڈال دیا۔ اب اللہ کیسے انتظام ہوتے، وہ صندوقچی بہتی ہوئی آئی، فرعون کے دربار کے پاس پہنچی، فرعون کے لوگوں نے اس کو لے کر فرعون کے دربار میں پہنچایا۔ جیسے ہی صندوق کھولا گیا، ایک بچہ خوبصورت، انبیاء علیہ السلام خوبصورت ہوا کرتے ہیں، جیسے ہی کھولا اللہ فرماتے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي کہ میں نے تمہارے اوپر میری محبت رکھی، کہ اس بچے کی محبت آسیہ کے دل میں آئی، اور پھر ہوا یہ کہ اس فرعون سے مطالبہ کی کہ یہ بچہ مجھے دے دو۔ قرآن میں آگے تذکرہ ہے۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر نئی زندگی شروع ہوئی۔ وہاں پر ہوا یہ کہ پھر اب فرعون کا وہ کہ بیوی، یعنی بادشاہ وقت کی بیوی کا وہ بچہ، ہر کوئی اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، ہر کوئی اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھ رہا۔ اب ہوا یہ کہ معصوم بچہ، اس کو دودھ پلانا ہے، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حرمنا علیہ المراضع من قبل، کہ ہم نے دودھ پلانے والیوں کو اس کے لیے حرام کر دیا۔ عورتیں آتی دودھ پلاتی، اس کو بچہ کسی کا دودھ قبول ہی نہیں کرتا۔ ایک آتی، 2 آتی، 3 آتی، پورے دربار کی جتنی خواتین یا آس پاس کی جتنی خواتین تھی وہ سب آتی اور کوشش کرتی کہ بچہ دودھ پی لے، لیکن کسی کا دودھ نہیں پیتا۔ آخر میں ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں پر پہنچی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر تم کہو تو میں ایک عورت کا پتہ بتلاتی ہوں کہ وہ بڑی صاف ستھری ہے اور تمہارے لیے بڑی خیر خواہ ہے۔ تو کہا کہ اچھا لے آؤ۔ تو فوراً لائی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا، اور جیسا بچہ پیش کیا، کہا کہ فوراً دودھ پینے لگے۔ اللہ کا کیسا انتظام ہے کہ دریا میں بہا کر آیا، اور پھر اس طرح اب ہوا یہ کہ فرعون کے دربار میں بچہ پلنے لگا، ماں کی گود میں وہ ماں کا دودھ پیتا تھا، اور پھر پورے دربار کا اس کو احترام مل رہا تھا۔ ایسے ماحول میں اندازہ لگائیے کہ جہاں بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، ایسے ماحول میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پرورش کیا، اور پھر اس کے بعد کی آگے کی زندگی ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا، اور ہمارا بھی وقت ہو رہا ہے شاید اب۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ واقعہ یاد دلانے کے بعد کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اب جاؤ فرعون کے پاس جاؤ کہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ فقول له قولا لینا لعله يتذکر ويخشى، جا کے اس سے نرم بات کہو، امید ہے ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، یا اس کے اندر خشیت پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے۔ یہ تمام باتیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر فرعون کے دربار میں پہنچے، اور ڈنکے کی چوٹ پر پورے اس کے جسارت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ وہاں پر اللہ کی بات پیش کی۔ یہ کہا کہ انا قد اوحی الینا ان العذاب، وہاں پر پیغام قرآن پاک میں الگ الگ جگہ پر الگ الگ طریقے سے ہے۔ بہرحال اس کے سامنے بات رکھی فرعون کے سامنے، تو فرعون نے الجھانا چاہا۔ انہوں نے ایک تو کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو، اور بنی اسرائیل پر تم جو ظلم اور ستم ڈھا رہے ہو اس کو چھوڑ دو، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ یہ اس 2 باتیں کہی۔ تو اس ظالم نے کہا کہ فمن ربکما یا موسیٰ،
تمہارا رب کون ہے؟ تو کہا کہ وہ الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، میرا رب وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کی شکل صورت عطا فرمائی اور پھر اس کو رہنمائی فرمائی۔ ایک جملہ ہے لیکن اس کے اندر جو جامعیت ہے، جو معنویت ہے، انداز لگائیے، الذی اعطى كل شيء خلقه، طبیعت پھڑک اٹھتی ہے کہ جس نے ہر مخلوق کو ایک نئی شکل دی، نئی صورت عطا فرمائی۔ دنیا کی جتنی مخلوقات دیکھیے کیسی اللہ نے شکل صورت بنائی، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسان دیکھتے چلے جائے، ہر ایک کی صورت اللہ نے بنائی، ہر ایک کو الگ صورت دی، ہر ایک کو الگ شکل عطا فرمائی۔ ایک ہی ہے لیکن سب کی شکل صورت الگ ہے۔ پھر یہ مخلوقات حضرت آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک انسانوں کو دیکھتے چلے جائے، دو انسان ایک جیسے نہیں ملیں گے۔ ان کے اللہ کا وہ کیسا یہ خدا کی خدائی کا اور اس کے قدرت کا یہ منظر، یہ مظہر دیکھیے کہ ہر انسان کو اللہ نے جیسے صورت الگ دی، شکل الگ دی، اس کی وہ انسانوں کے وہ جو اس کے نقش و نگار ہے، اس کے جو نقوش ہے، اس کی کیفیات بھی الگ الگ رکھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں آدھار پر یا دوسرے جو بھی ہمارے ڈاکومنٹ بنتے ہیں تو ہمارے آنکھوں کے، ہمارے چہرے کے، ہمارے ہاتھ کے، ہمارے فنگر کے نشانات لیے جاتے ہیں۔ یہ ہر ایک کے الگ ہے، کیوں لیے جاتے ہیں؟ اس کی سگنیچر، اس کے سائن کے علاوہ یہ لیے جاتے ہیں چونکہ یہ ہر انسان کے الگ رکھے اللہ نے۔ یہ خدا کی خدائی دیکھیے اللہ نے کیسے بنایا، ہر انسان کو صورت شکل بھی الگ دی۔ دنیا میں ایک وقت میں 10 اربوں انسان ہے اور پھر قیامت سے دنیا بنی اس وقت سے قیامت تک خربوں انسان ہو گئے، لیکن کسی دو انسان کے مکمل شکل صورت ایک جیسی یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے فنگروں کے نشان الگ الگ رکھے اللہ نے۔ اور اللہ نے قرآن میں بہت نقطے کی بات بتلا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب انسان اب تو ہر ایک اس زندگی میں ہے، لیکن جب دوبارہ دنیا میں سے اٹھے گا انسان تو اس وقت بھی اس کے یہ فنگروں کے نشان بھی الگ الگ ہوں گے۔ قرآن میں کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم اس پر قادر ہے کہ ہم اس کے پوروں کو صحیح کر سکے۔ اللہ نے عام طور پہ کہا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اس کا یقین نہیں کرتا، تو اللہ نے کہا کیوں نہیں، ہم تو دوبارہ اٹھائیں گے اور نہ صرف اس کو اس کی شکل صورت دیں گے بلکہ اس کے پوروے کے جو نشان ہیں، پہلی دنیا میں کی زندگی میں جو نشان تھے وہ دوبارہ ہم جب بنائیں گے تو اس کے نشان بھی وہی ہوں گے۔ اندازہ لگائیے کہ اس کے نشان بھی آج میرے فنگر کے جو نشان ہے دنیا کے کسی انسان سے نہیں ملتے ہیں۔ ایسے کہا کہ قیامت کے وقت جب انسان دوبارہ اٹھے گا تو ایسے کہا کہ اس کے نشانات بھی ایسے ہوں گے۔ تو یہ اللہ نے انسان کے اندر یہ کیفیت رکھی۔ تو ہماری بات یہ چل رہی تھی ایک لفظ اس آیت میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ الذی اعطى كل شيء خلقه، کہ ہر مخلوق کو ایک شکل دی، اور میں تو انسان نہیں ہے، ہر جانور کو دیکھو، جتنے جانور ہیں کیسے ان کی الگ الگ شکلیں ہیں، کیسے الگ الگ صورتیں ہیں۔ اور پھر جانور نہیں، یہ نباتات کو دیکھو، میں کبھی کبھی غور کرتا ہی ہے، میں درختوں کو دیکھتا، جنگل میں چلے جائے یا کہیں کسی کھیت میں چلے جائے، کسی باغ میں چلے جائے، مختلف درخت ہیں، الگ الگ پتے ہیں، ہر درخت کے پتے الگ الگ ہیں، ہر ایک کا پھل الگ، ہر ایک کا پھول الگ، ہر ایک کے الگ۔ تو یہ کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ الذی اعطى كل شيء خلقه، کہ ہر ایک کو اللہ نے، ہر مخلوق کو اللہ نے ایک شکل دی، اس کی ایک صورت دی۔ ثم ہدا، پھر دوسری بات فرمائی، پھر اس کے استعمال کا طریقہ بتلایا۔ ثم ہدا یعنی رہنمائی کی اللہ نے، ہر انسان کو کس طرح اپنے جسم سے فائدہ اٹھانا ہے، اپنے جسم کو کام میں لانا ہے، ہر مخلوق کی رہنمائی فرمائی۔ مچھلی سمندر میں پیدا ہے، اس کو خود اندازہ ہے کہ کس طرح تیرنا، اس کو کس طرح شکار کرنا، سمندر کی مخلوقات کی رہنمائی، دریا میں رہنے والی مخلوقات کی رہنمائی، جنگلوں میں رہنے والی مخلوقات کی رہنمائی، ہر مخلوق کو اللہ نے، ہر ایک کو، ہمارے ایک ہاتھ ہے، ہاتھ سے کیا کیا کام کرنا ہے، اور پیر ہے، پیر سے کیا کام لینا ہے، ہر مخلوق کو اس کے شکل صورت دی اور اس کے کام کرنے کے سلیقے سکھائے۔ تو اللہ نے یہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر بات کہی، بہرحال ایک بات ہوئی تو اس پر فرعون نے کہا اچھا فما بال القرون الاولی، اب اس نے الجھانے کی کوشش کی۔ ہمارے ایک مولانا نے کہا کہ وقت کے آج جو حکومت چل رہی، کہا کہ وہ اصل جو مسائل ہے اس سے الجھانے کے لیے
اس سے الجھانے کے لیے دوسرے مسائل چھوڑتی کہ فلاں جو حکمراں رہے ان کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے، بابر کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے، اورنگزیب کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے، فلاں کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ جو وقت کے حالات ہیں، جو مسائل ان کو ایک طرف رکھ کے دوسرے مسائل میں الجھانے کے لیے کہاں کہ اس طرح سوالات کرتے ہیں یہ، لیکن کہاں کہ ہمارے اللہ کے فضل ہے، اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ہوشیار اور دانا عقل مند لوگ ہوتے ہیں، ان کو صحیح جواب دیتے ہیں۔ قرآن کو وہ جب انہوں نے یہ بات کہی تھی، وہ قرآن کی آیت مجھے یاد آئی، فرعون نے بھی ایسا ہی کہا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی صفات اور اس کے ذات عالی کا تذکرہ کیا، اس پر ایمان لانے کو کہا، تو کہا کہ فما بال القرون الاولیٰ، اچھا یہ بتلاؤ، کہا کہ پچھلے لوگوں کا کیا معاملہ ہے۔ پچھلے لوگوں کا مطلب یہ کہ وہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الجھانا چاہا۔ اگر وہ کہتے کہ وہ سب گمراہ ہے تو پھر بولتے ارے دیکھو یہ تم کو ہی نہیں، پورے درباریوں کو غصہ دلا دیتا، اور کہا کہ تم کو نہیں بلکہ تمہارے باپ داداؤں کو بھی برا کہتا ہے، یہ غلط کہتا ہے، گمراہ کہتا ہے۔ اور کوئی اپنے بارے میں تو سن لے کوئی کہ تم غلط ہو، لیکن کوئی یہ اپنے باپ دادا کے بارے میں کہ تمہارے باپ دادا گمراہ ہے، یہ کبھی سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے۔ بھڑک جاتا ہے آدمی، میرے باپ دادا چاہے کتنے بھی راہ حق سے ہٹے ہوئے ہو، لیکن میں کہوں گا کہ ارے وہ تو بہت صحیح لوگ تھے۔ یہ انسانوں کا مزاج ہوتا ہے۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ ارے وہ تو گمراہ تھے تو فوراً پورا دربار بپھر جاتا، بھڑک جاتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو جاتا۔ اور اگر وہ کہتے کہ ارے وہ تو بہت صحیح لوگ تھے تو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پکڑے جاتے، پھر فوراً کہتا وہ کہ ارے وہ تو پھر ہم بھی انہی کے طریقے پر چل رہے، ہم ہی انہی کے راستے پر چل رہے۔ تو آخر جواب کیا ہو سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نبیوں کی کیسی رہنمائی فرماتی، تو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسا جچا تلا جواب اور کیسا صحیح جواب دیا، اندازہ لگائیے۔ قال علم عند ربی فی کتاب، کہا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب اس کے سلسلے میں نہ کہیں صحیح راستے سے ہٹتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ اللہ کے پاس ہے، مجھے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے بارے میں۔ تو اس طرح جواب دیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوا یہ کہ فرعون سے مقابلہ ہوا، وقت بھی کافی ہو چکا ہے، ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر مقابلہ ہوا جادوگروں سے، اور پھر جادوگروں نے ایمان لایا۔ بہت حکمت والی باتیں ہیں۔ جادوگروں نے کا مقابلہ ہوا، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے تو ان تمام جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا۔ ایک نبی کے ساتھ تھوڑی دیر رہنے کے کی برکت اور پھر نبی کے معجزہ دیکھ لینے کی برکت کہ فرعون نے وہ پورے جادوگروں سے کہا کہ اگر تم اس پر ایمان لاؤ گے تو لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، کہ میں تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تمہیں کھجوروں کے تنوں میں، کھجوروں کے درختوں پر تم کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ ایسی وارننگ بھی خطرناک، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، ان جادوگروں نے کہا کہ ہمارے پاس جو اللہ کی طرف سے جو نشانی آ گئی ہے، اب ان نشانیوں کے مقابلے میں ہم تم کو کبھی بھی ترجیح نہیں دے سکتے۔ یعنی انہوں نے اپنی جان دینا منظور کی، انہوں نے اپنے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹا جانا انہوں نے قبول کیا، لیکن ایمان کا دامن تھام لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور کلمہ حق کو پڑھ لیا۔ تو پھر اس سے انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی انحراف کرنے کو پسند نہیں کیا۔ تو یہ ایمان بنا ایک نبی کے ساتھ۔ تو آج بھی ہم کو چاہیے کہ وہ ایمان ہمارا ہو کہ حالات چاہے جیسے بھی ہو، حالات چاہے جتنے بھی خوشگوار ہو، ہمارا ایمان ایسا ہو کہ کسی صورت میں اس کے اندر تزلزل نہ آئے، اس کے اندر کمزوری نہ ہو اور ایمان میں لچک نہ ہو۔ آج ہمارا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ذرا کچھ حالات ہو گئے ہمارا ایمان میں ڈاماڈول پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہے، اور بھی بہت ساری باتیں آگے بیان کی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں۔ ایک آیت کہہ کے بات ختم کرتا ہوں میں۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آ رہے تھے، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو، ان کا بھی تذکرہ ہے، آئندہ انشاءاللہ موقع ملا تو اس کا بیان کیا جائے گا۔ لیکن دنیا میں جب بھیجے جا رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کو، ظاہر ہے کہ وہ دو انسان کیا تھے، گویا کہ پوری انسانیت تھی، وہ پوری انسانیت۔ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ان سے کہی تھی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ میرے طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی،
اور فمن تبع ہدایا فلا خوف فلا یذل ولا یشقی، اگر میرے ہدایت کے مطابق اگر زندگی گزاری، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو اندازہ لگائیے کہ دنیا کی زندگی کے سفر پر وہ روانہ ہو رہے تھے، اور وہ اکیلے نہیں بلکہ پوری انسانیت گویا، تو ان کو یہ آخری دو نصیحت اللہ کی طرف سے ملی۔ وہ یہ کیا کہا گیا کہ میرے طرف سے تمہارے پاس رسول آئے گے، میرے طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، جو میری بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی گزار کے آئے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ ان پر ڈر ہوگا نہ غم زدہ ہوگے، یعنی دوبارہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہاں پر یہ ہے فلا یذل ولا یشقی۔ ومن اعرض، اور پھر دوسرے کہا کہ جو ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو میری یاد سے کہاں کہ اعراض کرے گا اس کے لیے کہاں کہ تنگ زندگی ہوگی۔ ونحشر یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے روز اس کو اندھے کی شکل میں یعنی اندھا بنا کر اس کو اٹھائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ یاد رہے، دین پر ایمان پر چلے گے، اللہ دنیا کا سکون، دنیا کا راحت، دنیا کا چین عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں عافیت عطا فرمائیں گے۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے 14ویں پارے میں گزری آیت کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ جو ایمان لائے گا، جو مرد بھی جو عورت بھی اور نیک اعمال کرے گا، دو وعدے اللہ نے فرمایا، فلنحینہ حیاتا طیبہ، اس کو ہم اچھی زندگی دے گا، اس کو اچھی زندگی دیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور کہا کہ اس کو دنیا میں جو اچھے اعمال کر کے آئے اس کا بہترین بدلہ دیں گے۔ تو ایمان لانے پر اور نیک اعمال کرنے پر، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دو وعدے ہیں، دنیا کی زندگی کو بھی خوشگوار بنانے کا اور آخرت میں اجر عظیم دینے کا، یہ وہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ یہاں پر یہ ایک اور دوسرے کہا کہ جو اللہ کے ذکر سے یعنی دین سے اعراض کر کے زندگی گزارے گا، اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اللہ فرما رہے وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ دنیا میں بھی اس کی زندگی تنگ ہے۔ اس کے دو مفہوم بتلائے مفسرین نے، ایک تو یہ ہے کہ قبر میں اس کی زندگی تنگ ہوگی، قبر اس کے لیے تنگ ہو جائیں گی، ایک مفہوم، اور دوسرے کہا کہ دنیا میں بھی اس کی زندگی تنگ ہوگی، وہ اس طرح کہ دنیا کے تمام اسباب ہو گے لیکن اس کے زندگی میں چین نہیں رہے گا، سکون نہیں رہے گا، راحت نہیں رہے گا، اس بے چینی رہے گی۔ اور یہ دیکھتے ہم لوگ کہ دنیا کے تمام دولتیں ہیں، دنیا کے تمام اسباب ہے، لیکن پھر بھی بے چین ہے۔ کیوں؟ کہ اصل اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن نے کہا کہ اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ تو یہ یاد رکھے۔ آخری اور فائنل بات کہتا ہوں میں کہ اللہ نے دو چیزیں رکھی ہے، انسان کے اندر ایک دل ہے اور ایک جسم ہے۔ دنیا کے یہ جسم کو اگر راحت ہے، یہ جسم کو اگر اس کی غذا ملے تو جسم تو پروان چڑھے گا، وہ صحت مند ہوگا، وہ تندرست ہوگا، لیکن اس کا اگر دل کی اگر اس کو غذا نہ ملے تو دل بے چین رہے گا۔ یہ عام طور پر پوری دنیا میں جسم کی غذا کی تو فکر کی جاتی ہے لیکن دل کی غذا کی کوئی فکر نہیں کرتا ہے۔ اس لیے آج جسمانی اعتبار سے تو لوگ بہت صحت مند نظر آئیں گے، چمکدار جسم والے نظر آئیں گے اور صحت مند نظر آئیں گے، لیکن ان کے دل میں کے اندر ظلمت ہے، دل کے اندر ان کے بے چینی ہے، بے کلی ہے، ان کو سکون نصیب نہیں ہے دنیا کے تمام اسباب ہونے کے بعد بھی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، کہ اس کو کہا کہ تنگ زندگی کر دیں گے۔ تو آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ سب کچھ اسباب ہونے کے بعد بھی ان کے اندر وہ بے چینیاں ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو، دین پر چلو، اللہ دنیا بھی بنائے گا، دنیا میں بھی چین سکون عطا فرمائے گا، اور پھر آخرت کی ابد الآباد کی زندگی میں اللہ کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں اور سعادت دنیا میں بھی نصیب فرمائے، آخرت میں بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔